حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی خدمت اتنا زیادہ کرتے تھے، نابینا ماں تھی، اور آپ ہر چیز ہر ضرورتوں میں آپ جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے پیر دبا رہے تھے، اتنے میں آنکھوں سے اشکوں کی جاری ہو جاتی ہے، اشک جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ آنسوؤں کا قطرہ اپنے ماں کے قدموں پہ گرتا ہے تو ماں اس آنسوؤں کے قطروں کی گرمی سے بیٹے کے دل کی حالت کا پتہ لگا لیتا ہے۔ میرے محترم، دنیا میں ایک عورت ایسی ہے جو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے حالتوں کا پتہ لگا لیتا ہے، اس کے چہرے دیکھ کر کے اس کی خبروں کا اور اس کی کنڈیشن سچویشن کا ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا خوشی میں ہے یا غم میں ہے یا کس دکھ میں ہے۔ یہی ایک ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو چہرے کے دیکھ کر کے اپنی ساری چیزیں یا اپنے بیٹوں کے حالت کا پتہ لگا لیتا ہے۔ میرے محترم، وہ ماں جیسے ہی اس کے قدموں پہ وہ آنسوؤں کے قطرے گرے، وہ سمجھ گئی کہ بیٹا پریشان ہے۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں میں آپ کی خدمت سے ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں جاتا، میں آپ کو چھوڑ کر کے میں چند منٹوں کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، لیکن ماں آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ مدینے میں رہنے والے وہ محبوب ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ میری ماں آج میں بڑی اس حسرت اور تمنا لے کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آئی ہیں، ماں اس محبوب کی ایک مرتبہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب دکھتا کیسا ہے، میرا محبوب چلتا کیسا ہے، میرا محبوب ہنستے کیسے ہیں، یہ تمام چیزیں میرے دل میں دیکھنے کی خواہش ہے۔ مجھے ایک مرتبہ اجازت دیجیے ماں کہ میں ایک مرتبہ جا کر کے اپنے رسول پاک کی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے ان کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر اتنی حسرت ہے، اتنی تمنا ہے تو جاؤ، تم تو اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ تمہارے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے، تم ہی کھانا کھلاؤ گے تو میں کھاؤں گا، تم ہی میری حاجت پوری کراؤ گے تو میں حاجت کر پاؤں گی، اس کے بعد اگر میں اجازت دے سکتی ہوں تو دن بھر کے لیے اجازت دے سکتی ہوں، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے بیٹا واپس آ جانا۔ حضرت اویس قرنی اجازت لے کر کے صبح سارے کھانے وغیرہ بنا کر کے پانی وغیرہ ماں کے لیے تیار کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ماں میں نے آپ کے لیے فلاں جگہ کھانا بھی رکھ دیا، پانی بھی رکھ دیا، ماں انشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق سورج ڈوبنے سے پہلے میں آپ کے پاس واپس ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہوئے جب 20 سفر میں پہنچتے ہیں، ابھی مدینہ منورہ سامنے ہے، پہنچے بھی نہیں، قافلہ بڑے تھک جاتے ہیں، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، قافلہ وہاں پر انتظار کرنے لگتے ہیں کہ تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کے بعد دھوپ کی گرمی کمی ہو اور کم جیسے ہو جائے تو پھر ہم لوگ یہاں سے نکلے۔ لیکن حضرت اویس قرنی کے دل میں تو یہاں پر موجیں اٹھ رہی تھی، اپنے عاشق کے ساتھ، اپنے معشوق کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ ملنے کے یہ خواہش جو پیدا ہوا تھا، آپ کے دل میں ایک آگ ابل رہی تھی، آپ وہاں پر رک نہ سکے، آپ کہنے لگے قافلہ اگر یہاں رکتا ہے تو رکنے دو، لیکن مجھے تو مدینے کے سفر پہ ہی روانہ ہونا ہے۔ آپ چل دیے اور اکیلے اتنے دھوپ میں اور گرمی میں جو ہے صحراؤں میں اس طریقے سے چلنے لگے کہ آپ کی چپلیں پھٹنے لگی، آپ کے کرتے بھی پھٹنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے مدینہ منورہ شہر میں داخل ہوئے، اور وہاں پر جس طریقے سے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، آپ حسرت بھری نگاہوں سے بچوں کو دیکھ کر آپ گود میں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اے بچے تم کتنے خوش نصیب ہو جس کو تم جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر میں، مدینہ شہر میں تم کو پیدا کیا ہے، اور تم نہ جانے میرے محبوب کو کتنی مرتبہ دن میں زیارت کرتے ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے حسرتیں اور تمنا لے کر کے بچوں کو گود میں اٹھاتے تھے، اور بچوں کی پیشانی پہ آپ جو ہے بوسہ دے رہے تھے، چمہ دے رہے تھے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کے آنسویں بہا رہے تھے۔ کاش میں بھی اس شہر میں پیدا ہوتا، کاش اس شہر میں بھی رہتا تو اپنی محبوب کی صبح شام زیارت کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حسرتیں لیتے ہوئے پہنچے اور لوگوں سے پوچھتے رہے میرے محبوب کہاں ملیں گے۔ لوگوں نے بتایا کہ مسجد نبوی میں۔ آپ مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا کہ وہاں پر نہیں ہے۔ کسی نے کہا حجرہ عائشہ میں۔
آپ حجرہ عائشہ میں آواز دی، اس کے بعد جیسے ہی دستک دی اندر سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ میں عاشق رسول ہوں، میں وہ دیوانہ ہوں کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں، سرکار سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمانے لگی ابھی ابھی میرے سرکار یہاں سے تشریف لے گئے، گھر سے تشریف لے گئے ہیں، آپ ذرا انتظار کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ بات حضرت اویس کرنی سنتے ہیں، آپ کے دل میں لگتا ہے کہ بجلیوں کی کڑک، بجلیاں گرنے لگتی ہیں، آپ ایک چیخ سی پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اللہ، میں آج کا ہی دن اپنی ماں سے اجازت لے کر کے ایک دن کی مہلت مانگ کے آیا ہوں، اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پھر مجھے واپس بھی ہونا ہے، لیکن آج اگر سرکار کی زیارت بھی نہ ہوئی، اللہ اکبر، تو شاید کبھی زیارت بھی نہ کر پاؤں۔ یہ حسرتیں لے کر کے آپ آنکھوں سے آنسویں بہا رہے ہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی یہ باتیں بولے، اس کے بعد حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، آپ اتنا کر دیں کہ ایک مرتبہ حجرہ رسول کو مجھے ایک مرتبہ دکھا دیں، اگر نبی کی زیارت نہ صحیح لیکن نبی کی بستر مبارک کو مجھے ایک مرتبہ دیدار کرنے کا موقع دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں پردے کے آڑ میں ہو گئی۔ اس کے بعد اویس کرنی کو جانے دیا، وہ دیوانہ پہنچا اور دیکھا کہ حجرہ عائشہ کے اندر جب پہنچا، رسول پاک کے بستر کو ایسے گلے سے لگا رہا تھا، ایسے چوم رہا تھا، اللہ اکبر، میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ دیوانہ بھی کیا دیوانہ ہے، یہ دیوانہ بھی کیا دیوانہ ہے، یہ عاشق بھی کیا عاشق ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نہ کر پایا، تو اللہ اکبر، سرکار کے قبا مبارک رکھا ہوا ہے، اس کو وہ سینے سے لگا کر چیخا مار مار کر رو رہے ہیں، اللہ اکبر، سرکار کے بستر سے لپٹ لپٹ کر رو رہے ہیں اور اللہ سے نہ جانے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے اس دیوانے سے کہا، آپ اگر اتنا ہی شوق ہے، آپ کو اگر اتنا ہی چاہت ہے، آپ کو اگر اتنی ہی دیوانگی ہے میرے محبوب سے اور میرے سرکار سے، تو آپ تھوڑی دیر انتظار کیوں نہیں کر لیتے کہ سرکار آ جائیں، آپ دیدار کر لیں گے، آپ زیارت کر لیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت اویس کرنی جواب دیتے ہیں کہ خواہش تو بہت ہے، بلکہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ زندگی بھر مدینہ منورہ میں رہ جاؤں، دل تو چاہتا ہے کہ شہر مدینہ ہی میں ہمیشہ رہ جاؤں، لیکن ماں کا حکم ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے واپس ہونا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، پھر آپ اگر جانا چاہتے تو جائیے، میں آپ کی خبر انشاءاللہ سرکار کو پہنچا دوں گی اور میں بتا دوں گی کہ وہ دیوانہ آیا تھا اور وہ عاشق رسول اور وہ عشق میں ڈوبے ہوئے جو معاملات کر رہے ہو، یہ ساری چیزوں کی خبریں میں بتا دوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور اس کے بعد پھر نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کی طرف لوٹے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ماں کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، جیسے یہ گھر پہ آواز دی، بیٹے، ماں نے کہا بیٹا آ گیا؟ کہا ماں آ تو گیا، لیکن جس حسرت اور جو تمنا لے کر گیا تھا قسمت نے ساتھ نہ دیا، ماں میں اپنی محبوب سے ملاقات نہ کر پایا۔ ماں بھی رونے لگی، ماں کی آنکھوں سے بھی آنسویں جاری ہونے لگی۔ اللہ اکبر، جو ماں شاید پوچھنے والی تھی بیٹا بتاؤ تو جس محبوب کی تڑپ میں تم زندگی گزار رہے تھے، جس کی دیدار کے لیے تم تڑپ رہے تھے، بتاؤ وہ دیکھنے میں کیسا دکھتا ہے، وہ ہنسنے میں کیسے ہنستے ہیں، وہ بولنے میں کیسے بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے ہی ماں کے دلوں پر بھی وہ ارمانوں کا جنازہ نکال دیا اور یہ بول دیے کہ ماں اس کا دیدار میں نہیں کر پایا۔ اللہ اکبر، ماں بھی رونے لگی، لیکن اسی وقت ماں نے یہ دعا دی تھی، اے رب ذوالجلال، میں یہ اویس کرنی کی ماں جس نے پوری زندگی اور اپنی چاہت خواہشات کو مٹا کر کے اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہا، اس ماں کی دعا ہے، اے رب ذوالجلال، میں اس بیٹے کو تو کچھ نہیں دے سکتی، لیکن تو اس کو یہ چیزیں دے دے کہ جس مدینے والے کا ذکر پوری دنیا والے کرتے ہیں، اس مدینے والے کے ذکر کے اس مدینے والے کی زبان پر میرے لڑکے کا ذکر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ گھر تشریف لائے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی، اور جیسے ہی دیکھی سرکار نے اپنے سینہ مبارک سے بٹن کو کھولے اور پھر قرن کی طرف جو ہے چہرہ مبارکہ کیا۔ اس کے بعد کہنے لگے، عائشہ گھر پر کون آیا تھا؟ کیا میرا وہی دیوانہ آیا تھا؟ کیا میرا ایسا عاشق آیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، ایک دیوانہ ایسا آیا تھا
جو پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، مجھے اتنی خبر نہیں، لیکن پھٹا پرانا کپڑا پہنا تھا اور سفر کے پورے اثرات ان پر ظاہر تھے، کپڑے ان پر جو ہے کتنے پھٹے ہوئے ان کے جسم میں لگے ہوئے تھے، اور پیروں میں کوئی چپل بھی نہیں تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سروں پہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے، ان کو دیکھنے میں عجیب و غریب مجذوب جیسا لگ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کے ایسی ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ یہی میرا وہ عاشق ہے جو اپنی ماں کی خدمت کے لیے میرا دیدار نہ کر پایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت اور اتنے درجات اور اتنی فضیلت ان کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کا ہاتھ دعا کے بعد اترتا پہلے کم بعد میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول پہلے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے کہا تھا کہ اے عمر، اے علی، تم دونوں سے ملاقات اویس کرنی سے ہوگی، اویس کرنی سے ہوگی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ میرے نبی نے کہا تھا، وہ غائب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں بعد میں ہونے والی باتوں کے خبریں دینے والے میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے گزرنے کے بعد، میرے پردہ فرما جانے کے بعد تم دونوں سے ملاقات اویس کرنی سے ہوگی، یہ فلاں فلاں چیز اویس کرنی کو دے دینا اور کہہ دینا کہ میری گناہگار امتوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سید سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پردہ فرما جانے کے بعد اویس کرنی سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کو جو ہے قبا مبارک پیش کرتے ہیں، اور جو بھی تبرکات آپ کے لیے عنایت فرمائے تھے وہ تمام چیزیں دینے کے بعد آپ جو حضرت عمر فاروق حضرت علی نے فرمایا کہ رسول پاک نے آپ کو دعا کے لیے درخواست کی ہے کہ گناہ گار امتوں کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت اویس کرنی وہ قبا مبارک بعد میں پہلے اپنی گناہ گار امتوں کے لیے آپ نے دعا پہلے فرمائی۔